اجماع لفظ ایک اصطلاح ہے جو بہت استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ ایک لفظ ہے، اسم ہے، اس کے پیچھے کوئی شے، کوئی حقیقت، کوئی مسمى موجود نہیں۔ اصل میں اجماع کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جب کسی موقع پر کسی وقت کے تمام علماء ایک ہی رائے پر متفق ہو جائیں تو وہ رائے دین کی رائے ہوتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اس بات کے دلائل کیا ہیں، سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو ایک مقام دیتے ہیں، حدیث بہرحال ایک حقیقت کا نام ہے، حدیث کتابوں میں موجود ہے، لیکن اجماع کیا ہے؟ اس کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ یعنی جو بڑے بڑے علماء دور اول کے تھے، ان میں سے بعض نے، جیسے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، اور اسی طرح سے امام رازی اور بعض اور علماء نے بھی، ابن حزم، ان سب کی رائے یہ تھی کہ اجماع جس کو کہتے ہیں وہ صرف مسلمانوں میں قرآن اور سنت، ان دو معاملات میں ہوا کہ سب مسلمانوں نے مان لیا کہ قرآن از اول تا آخر اللہ کی کتاب ہے، اور سنتیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کسی بات پر بھی اجماع ہے، عوام الناس نہیں، علماء کا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے علماء ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں کسی زمانے میں بھی۔ دور اول میں تو یہ ناممکن تھا، لیکن اب بھی اس جدید دور میں بھی وہ سب اکٹھے ہو کر یہ بات کہیں کہ اس چیز پر اجماع ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔